جیسے بات کے اندر موجود ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، نیک تھی، اور اس نے ایک بلی پال رکھی تھی۔ اب وہ عورت اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتی ہے، اب اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں صبح جا رہی ہوں، شام کو واپس آ جاؤں گی۔ اب وہ پالتو بلی جو اس نے رکھی ہوئی تھی، اس بلی کو اس نے باندھ دیا کہیں یہ چلی نہ جائے۔ اب وہ باندھ کر چلی تو گئی، لیکن واپس آتے ہوئے اس کو 3 دن لگ گئے۔ 3 دن لگ گئے۔ اب وہ بلی اگر کھلی ہوتی، نہ بندی ہوتی، تو وہ کہیں سے پی لیتی، کھا لیتی، جان بچا لیتی، لیکن وہ عورت بلی کو باندھ کے چلی گئی۔ بھوک پیاس کی وجہ سے 3 دن تڑپتی رہ گئی، بالآخر وہ مر گئی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس عورت نے بلی کو باندھا اور وہ بلی باندھنے کی وجہ سے مر گئی، جب وہ عورت بلی کو باندھنے والی مرے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس پر قیامت تک بلی کا عذاب مسلط کر دے گا۔ یہ بلی اس کو نوچتی رہے گی، اس کا گوشت کھاتی رہے گی۔ اسلام انسانوں پر تو ظلم درکنار، یہ حیوانوں پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک اور حدیث پاک میں موجود ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، ایک عورت کہیں سفر پر جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتیا کا بچہ چھوٹا سا اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اور پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، اور وہ محسوس کروا رہا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ اب وہ عورت اتنی نیک نہیں تھی، کنواں بھی قریب تھا، اس کو پتہ بھی لگ گیا کہ اب یہ بچہ پانی پینا چاہتا ہے، لیکن نہ ڈول ہے اس کے پاس، نہ رسی ہے۔ اب اس کتیا کے بچے کی وہ عورت پیاس بھی بجھانا چاہتی ہے، بچانا بھی چاہتی ہے۔ اس کے دل میں خیال ہے کہ دوپٹہ اتاروں اور اس دوپٹے کے ساتھ اپنا جوتا باندھوں، کنویں کے اندر پھینکوں، جب وہ جوتا میرا گلا ہو جائے تو قطرہ قطرہ صحیح اس کتیا کے بچے کی پیاس کو بجھا دوں۔ اب اس نے پھر وہی عمل کیا، دوپٹہ اتارا، جوتے کو باندھا، کنویں میں پھینکا، گلا ہوا، قطرے 2 قطرے صحیح، بار بار یہ عمل کیا، اس کتیا کے بچے کو پانی پلایا۔ اس عمل کی وجہ سے آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ عورت گناہگار سہی، نیکوکار نہیں تھی، وہ 5 نمازیں پڑھنے والی نہیں تھی، وہ تہجد گزار نہیں تھی، وہ اشراق اور چاشت پڑھنے والی نہیں تھی، وہ صلاۃ الاوابین پڑھنے والی نہیں تھی، گناہگار تھی، لیکن اس نے ایک حیوان کے بچے کو بڑی مشکل سے پانی پلایا اور اس کو بچایا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کتیا کے بچے کو بچانے کی وجہ سے، پیاس بجھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے جنت عطا فرما دی، جنت عطا فرما دی۔ اب ایک حیوان پر گناہگار بندہ کو وہ شفقت کر دے، مہربانی کر دے، اس کی بھوک اور پیاس کو بجھا دے تو اللہ جنت عطا فرما دے۔ انسان اگر کسی اشرف المخلوقات کی پیاس کو بجھا دے، کسی اشرف المخلوقات کی بھوک کو مٹا دے، ذرا سوچئے میرا مالک، میرا خالق اس بندے کو کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔